بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم میرے قابل احترام علماء کرام اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بچوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے جس نے آج ہمیں اس بابرکت مجلس کے قیام کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ ایسی مجلسیں جن میں اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جائے، اللہ رب العزت کا دین سیکھا اور سکھایا جائے، ایسی مجلسوں کو اللہ رب العزت بہت سی برکات سے نوازتا ہے، بیٹھنے والوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل فرماتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی برکات کی برکھا نازل ہوتی ہے۔ ایسی مجلسوں کو اللہ رب العزت کے فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ایسی مجلسوں کے شرکاء کو ان لوگوں کے ہاں، ان فرشتوں کے ہاں جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، ان میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں جو میرا ذکر کر رہے ہیں، میرا کلام پڑھ رہے ہیں، میرے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ بہت سے علماء کرام آپ کو دین سکھاتے رہتے ہیں، دین کے احکام بتاتے رہتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں اللہ رب العزت کا پیغام سناتے رہتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کسی آدمی کے دل میں بات اتر جائے اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے دل کی کایا پلٹ کے رکھ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک کنیسہ اور گرجا میں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے آپ دیکھتے ہیں ایک یہودی تورات پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے کچھ لوگ تورات سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔
اتفاق ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں تو وہ یہودی رک جاتا ہے، تلاوت بند کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو نے یہ تلاوت بند کیوں کر دی ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا، خاموش ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی اس گرجے میں ایک دوسرا یہودی جو بیمار پڑا تھا، چل نہیں سکتا تھا، وہ گھسڑ کر آپ کے قریب ہو گیا اور آپ سے عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ کر یہ یہودی اس لیے رک گیا ہے کہ یہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا جس مقام پر اس تورات کے اندر، اس کتاب کے اندر آپ کی صفات کا تذکرہ موجود ہے، آپ کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے رک گیا ہے۔ آپ کی صفات کو یہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر میری صفات کا ذکر ہے، میری آمد کی بشارت ہے، میری رسالت کا بیان ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول موجود ہے، لیکن اس یہودی نے اس جگہ حق کو چھپایا ہے، آپ کی صفات کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا اس کی طبیعت پر، اس کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ وہ یہودی جو گھسڑ کر جاتا ہے، آپ کے قریب ہوتا ہے اور حق اور سچ جو تورات میں موجود تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گرجا کے اندر آپ کے جانے کو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت آپ کی وجہ سے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آپ کے پاس ایک بچہ تھا، چھوٹی عمر تھی، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہوتا ہے، آپ تیمارداری کے لیے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اس بیمار بچے کے سہانے اس کا باپ جو یہودی تھا وہ تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ اے یہودی، اس کتاب کے اندر جو تو تلاوت کر رہا ہے کیا میری صفات کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیا میری رسالت کا بیان نہیں ہے؟ میری آمد کا اس میں ذکر نہیں؟ اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ اس کتاب کے اندر آپ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جھوٹ بول دیتا ہے۔ لیکن وہ بچہ جس کے مقدر میں اللہ نے اسلام لکھا تھا وہ بولتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، اس کتاب کے اندر آپ کی آمد کا، آپ کی رسالت کا، آپ کی صفات کا تذکرہ موجود ہے۔ اور کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنا یہ خوش نصیب ہے کہ اسے کسی عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کلمہ پڑھتا ہے، بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقات میں سے یہ افضل ہے۔ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اس کو عقل سے نوازا ہے، فہم و شعور دیا ہے۔ یہ جو اللہ نے اس کو عزت دی ہے، دوسروں سے نمایاں کیا ہے، ممتاز کیا ہے، ایسی خصوصیات دی ہیں جو دوسری مخلوقات کو، جو ذی روح ہیں، چلنے پھرنے والی ہیں، کھانے پینے والی ہیں، ان کو اللہ نے عطا نہیں کی، انسان کو دی ہیں۔ جس قدر اللہ نے اس کو صفات، خوبیاں زیادہ دی ہیں، اسی قدر اس کی ذمہ داری بھی دوسروں کی نسبت زیادہ بنتی ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق یہ اللہ کی تعریفیں کرتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے، عبادت کرتی ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ نے سب سے افضل اور بہتر بنایا ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ لیکن لوگ دو طرح کے بن گئے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، دو طبقوں میں بٹ گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کو ہم کافر کہتے ہیں، مشرک اور منافق کہتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہیں مسلمان اور مومن کہا جاتا ہے۔ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ نے دونوں کو الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ دو قسم کے لوگ، جن کی سوچ، جن کا عقیدہ، جن کا نظریہ، جن کا عمل، جن کا اخلاق، جن کے معاملات، جن کی عادات ایک جیسی نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے 100% مختلف ہے، دونوں جو ہیں وہ ایک طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایسے لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک کام کرتے رہے، اللہ ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل فرمائے گا، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور فرمایا والذین کفروا، اس کے برعکس دوسرا گروہ انسانوں میں سے جن کو اللہ نے سب سے افضل بنایا تھا، ان میں سے دوسرا گروہ وہ ہے یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ یہ لوگ دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جو دل میں آتا ہے وہ کام کرتے ہیں، کسی کے پابند نہیں ہیں، آزاد ہیں، آزاد خیال ہیں۔ ایسے لوگ اللہ نے فرمایا اس طرح دنیا میں رہتے ہیں، دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نعمتوں سے تو اللہ نے نوازا ہے، لیکن بات اپنے دل کی مانتے ہیں، اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا کھانا پینا ایسے ہے جیسے جانوروں کا کھانا پینا ہے، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ جانور حلال حرام کے درمیان فرق نہیں کرتے، ان کے ہاں جائز نجائز کی تمیز نہیں ہوتی، وہ اپنا اور غیر نہیں دیکھتے، بلکہ جو دل میں آتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا، زندگی گزارنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ انہیں اپنی زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی زندگی دنیا میں اس طرح گزرتی ہے جیسے جانوروں کی زندگی ہے، جانوروں کی طرح کھانا پینا، زندگی گزارنا بے مقصد۔ فرمایا کہ والنار مثوی لہم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے
ایماندار، نیک کام کرنے والے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنے والے تو اللہ کی جنات میں جائیں گے، لیکن دنیا میں جانوروں کی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کافر جو ہے اس کی زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بے مقصد زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی کو صرف کھانا پینا، عیش و عشرت، اپنی جنس کی تسکین سمجھتا ہے، بلکہ وہ ایسا خود ہی نہیں کرتا، وہ دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، خود بھی اللہ کا باغی بن جاتا ہے اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین الہدی فلن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا کیا رویہ ہے، کیا طرز عمل اور ان کا کیا طریقہ واردات ہے، خود بھی کافر ہیں اور اللہ کے رستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف آنے نہیں دیتے۔ فرمایا کہ یہ لوگ، حق واضح ہو چکا ہے، حق میں کوئی ابہام نہیں ہے، اللہ نے ایسا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اگر کوئی آدمی اس رستے کی طرف آنا چاہتا ہے، ہدایت کا طالب ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، لیکن یہ لوگ دوسروں کو روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، خود بھی دین کے باغی ہیں، اللہ کے سرکش ہیں، ناشکرے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آپ کے وقت میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ انہیں کیا تکلیف تھی، آپ نے انہیں دعوت دی، کہا، فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ کہو، اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، دنیا میں تمہارا سیاسی غلبہ ہو جائے گا، عربی اور عجم بھی تمہارے تابع ہو جائیں گے، یہ بشارت دی، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، انکار کر دیا۔ کافروں کا رستہ اور ہے، مسلمانوں کا رستہ اور ہے، کفر اور دین یہ دو الگ الگ رستے ہیں، الگ الگ یہ دو لائنیں ہیں، دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ مشن رہا ہے کہ انہوں نے کفر کے رستے کی مخالفت کرتے ہوئے دین کے رستے کو اور اس کی طرف دعوت کو اپنا مشن بنایا ہے، اور یہ ٹکراؤ آج نہیں ہے، پرانا چلا آ رہا ہے۔ ایک طرف حضرت آدم تھے، دوسری طرف شیطان تھا، دونوں کی کشمکش شروع ہوئی ہے۔ شیطان نے اللہ رب العزت کے کہنے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ نہ کر کے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے، اللہ کا باغی اور سرکش بن کے ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ سے معافی مانگ کے اللہ کے مطیع فرمانبردار بندے بن گئے۔ کتنا دونوں میں فرق ہے، یہ کشمکش اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ ایک طرف شیطان کا رستہ، اس کی طرف بلانے والے شیطان کے نمائندے، شیطان کے ایجنٹ اور اس کے چیلے ہیں، دوسری طرف رحمان کا رستہ ہے جس کے طرف بلانے والے اللہ کے انبیاء اور رسل ہیں، اولیاء صلحاء ہیں، علماء خطباء ہیں، دونوں رستے الگ الگ ہیں۔ شیطان کا رستہ اختیار کرنے والے کافر، خود بھی باغی، رسولوں کی مخالفت کرنے والے، دین کے رستے میں روڑے اٹکانے والے،
لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دوسروں کو روکتے ہیں۔ آپ نے جب یہ قولوا لا الہ کا پیغام دیا اور دو الگ الگ رستے آپ نے واضح فرما دیے کہ ایک رستہ ہدایت کا ہے، دین کا ہے، دوسرا گمراہی کا ہے، آپ نے دین کے رستے کی طرف آنا ہے۔ لیکن اللہ نے جن کے نصیبے میں دین لکھا تھا انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ ابو بکر جیسے آپ کی بات کو مان کر صدیق بن گئے۔ ایسا ایمان جو دوسروں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ سوال نہیں کرتے تھے، یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ یہ بات جو ہے وہ کیوں ہوئی ہے، کس لیے ہوئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، مقاصد بھی نہیں پوچھتے تھے۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکام ہیں ہر حکم کے پیچھے بہت سے مقاصد ہیں، لیکن مقاصد بھی نہیں پوچھتے۔ ایمان لائے، آپ کی سچائی کو مانا، آپ کی رسالت کی تصدیق کی، حق جانا، آنکھیں بند کر کے تائید کر دی۔ معراج کے موقع پر ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن کتنا پختہ ایمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے تو پھر یہ سچی ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی جھوٹ کا اس میں خطرہ اور اندیشہ بھی نہیں ہو سکتا، جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور اپنے پختہ ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ کافر جو خود تسلیم نہیں کرتے تھے، رکاوٹیں کھڑی کر دیتے تھے، کبھی جو ہے وہ آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں، کبھی آپ کے چچا ابو طالب سے مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی آپ کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ آپ کو مجنون، کاہن اور جادوگر کہا جا رہا ہے، کبھی آپ کے دین میں تشکیک پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ آپ اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، کسی سے سیکھ لیتے ہیں، اور کسی سے سیکھ کر یا اپنے پاس سے گھڑ کر لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تشکیک پیدا کر رہے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ جھوٹے قصے کہانیاں سنا کے آپ کی دعوت سے لوگوں کو دور ہٹاتے ہیں۔ نضر بن حارث نے ایسا ہی کیا ہے۔ نضر بن حارث نے دیکھا کہ کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا، نہ تو کوئی مذاکرات کام دے رہے ہیں، نہ کوئی ٹھٹھا مذاق کام دے رہا ہے، اس لیے ایک اور حربہ آزما کے دیکھیں۔ وہ یہ ہے، کہنے لگا کہ میں ہیرا کی طرف جاتا ہوں، وہاں فارس کے بادشاہوں کے قصے کہانیاں، رستم اور اسفندیار کے افسانے لے کر آؤں گا اور لوگوں کو آ کے سناؤں گا اور ان کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھو، سنو، یہ میرا کلام بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بہتر ہے۔ اور ساتھ یہ بھی مزید اضافہ، آج بھی یہ سازشیں چل رہی ہیں، اسلام کے دشمن آج بھی موجود ہیں، ان کی سازشیں، ان کی چالیں، ان کے حربے وہی ہیں جو آج سے 1400 سال قبل مشرکین مکہ نے اختیار کیے تھے۔ اس کے ساتھ اس نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دیکھتا ہے کہ جو شخص اسلام کے طرف قریب ہو رہا ہے یا اسلام کے مائل ہو رہا ہے، اسلام کی طرف اس کا رجحان بن رہا ہے، اس کے پاس لونڈیاں پہنچا دیتا تھا۔ لونڈیاں اس کے پاس جا کے گانا گاتی، وہاں جا کے رقص و سرود کر کے اس کو متاثر کرتی تھی۔ اس نے قصے کہانیوں کے ذریعے اور ناچنے والی لونڈیوں کے ذریعے، ان کے گانوں اور ان کے ناچ اور رقص و سرود کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آج بھی ایسا ہے، عریانی فحاشی عام ہو رہی ہے، قصے کہانیاں سنائے جا رہے ہیں،
اسلام میں شبہات اور تشکیک پیدا کی جا رہی ہے، بے شمار اعتراضات جڑ کر مسلمانوں کو، خاص کر نوجوانوں کو اسلام سے بیزار کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک حربہ یہ بھی تھا کہ آپ رواداری کا مظاہرہ کریں، کچھ باتیں آپ دین کی مان لیں، کچھ ہم دین کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں۔ ایک سال آپ کے معبود کی بات کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبود کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہتے ہیں آپ کچھ نرم ہو جائیں، کچھ ہم نرم ہو جائیں گے، اس طرح کام چل پڑے گا۔ آج بھی لوگوں کی کوشش ہے کہ سارے ادیان کو اکٹھا کر کے ایک ہی دین بنا دیا جائے، سب لوگ جو ہیں وہ ایک مشترکہ دین اختیار کر لیں، لیکن اسلام ایسے اشتراک کو پسند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روک دیا ہے کہ ایسا کوئی اتحاد، ایسی کوئی رواداری اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام تو اپنا ایک امتیاز رکھتا ہے، اپنا ایک شان رکھتا ہے، اپنی صفات رکھتا ہے، اپنی تہذیب و ثقافت رکھتا ہے، اپنا ایک کلچر ہے، اس کا اپنا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، دوسرے لوگوں کے عقیدے اور نظریے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا امتیاز فرمایا ہے، آپ نے تو اپنی جیسے عقیدے میں فرق کیا کہ تم بتوں کے پجاری ہو، حجر شجر سورج چاند ستارے کی پوجا کرتے ہو، تم نے بیت اللہ کے اندر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا 360 بت رکھ چھوڑے ہیں، جبکہ میری دعوت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ عقیدہ بھی الگ ہے۔ آپ نے طہارت جو کہ عبادت ہے، عبادت کا ذریعہ ہے، اس کو اختیار کیا۔ یہ طہارت کا اصول کسی اور مذہب کے اندر اور تہذیب کے اندر نہیں پایا جاتا، امتیاز ہے۔ اللہ رب العزت نے طہارت کو اتنی اہمیت دی، عرب لوگوں کے ہاں اہتمام نہیں تھا، کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر طہارت شروع کی، بیٹھ کر قضائے حاجت شروع کی، تانے دینے لگے کہ دیکھو یہ تو اس طرح قضائے حاجت کرتے ہیں جس طرح عورتیں کرتی ہیں، یہ تانا تھا۔ آج بھی اگر کوئی شخص سنت پر عمل کرے تو کہتے ہیں کہ یہ جدید ماحول کو نہیں جانتا، یہ قدامت پسند ہے، رجت پسند اور انتہا پسند ہے، یہ دنیا کو کیا جانے۔ دنیا جو ہے وہ تو چاند تک پہنچ گئی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے بیٹھ کر جو ہے وہ قضائے حاجت کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تانوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، آپ نے اپنی ثقافت کو، اپنی تعلیم کو، اپنے دین کو قائم رکھا ہے، بیٹھ کر حاجت کرتے رہے۔ بلکہ طہارت کو اتنی اہمیت دی، فرمایا یہ غیر مسلم یہودی، یہ جو گندے لوگ ہیں طہارت کا اہتمام نہیں کرتے، صفائی کا اہتمام نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے اعلان ہے کہ اللہ نے الطہور شطر الایمان، اللہ نے صفائی اور طہارت کو تمہارے ایمان اور عقیدے کا آدھا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ اسلام کی عظمت ہے، اسلام کی یہ خوبیاں ہیں، اسلام کا یہ شان ہے، یہ اسلام کی پاکیزگی ہے، اس کی یہ طہارت، صفائی، ستھرائی ہے۔ اتنا پاکیزہ دین کہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے آنا ہے، فرمایا کہ اپنا جسم صاف کر کے، کپڑے پاک کر کے، جس جگہ عبادت کرنی ہے وہ جگہ پاک ہو، وضو کر کے آؤ، جسم پاک کر کے مسلمان آتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اس کے بدلے میں کیا انعام دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، اللہ اعلان فرماتے ہیں اپنے نبی کی زبان پر کہ ظاہری اعضاء کو تم نے صاف کر دیا، اللہ رب العزت نے ان اعضاء سے ہونے والے گناہوں کو پاک صاف کر دیا ہے، دھو دیا ہے۔ اعضاء تم دھوتے ہو، تمہارے گناہوں کو اللہ رب العزت دھو دیتے ہیں۔
صفائی کر دیتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز کی وجہ سے اللہ پچھلی نماز تک ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کرتے ہیں، نماز کو ان غلطیوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، جمعہ پچھلے جمعے تک ہونے والی غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسلام کا امتیاز ہے، آپ نے نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اکٹھا کرنے کے لیے یہودیوں عیسائیوں کا مجوسیوں کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ مجوسی اپنی عبادت کے لیے آگ جلاتے تھے، یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں بغل اور سینگ بجائے جاتے تھے، لیکن اسلام نے عبادت کے اندر بھی ان کے طریقے کو پسند نہیں کیا، اپنا امتیاز رکھا ہے، اذان کا ایسا طریقہ اختیار کیا، ایسا طریقہ اختیار کیا کہ دنیا میں اس کی جو ہے وہ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ نماز کے لیے بنانا ہے تو اذان کہی جائے، مسلمانوں کا امتیاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے قبلے کو اپنے لیے بطور قبلہ پسند نہیں کیا ہے، یہی خواہش تھی کہ اللہ رب العزت مجھے کعبہ کی طرف پھیر دے، اللہ نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرما کے قبلہ جو ہے وہ تبدیل فرما دیا۔ عبادات میں امتیاز ہے، آپ نے فرمایا کہ تم نے عبادت کرنی ہے، خواہ عبادت سب کی عبادت ہے، ایک طرح لگتی ہے، لیکن ایسا امتیاز رکھو پتہ چلے کہ یہ بات ایک مسلمان کی بات ہے، کافر کی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے یا طلوع ہوتا ہے تم عبادت سے رک جاؤ، اس وقت وہ لوگ عبادت کرتے ہیں جو سورج کے پجاری ہوتے ہیں، تم عبادت کرو گے تمہاری مشابہت ان سے ہو جائے گی، اس لیے آپ نے ایسے وقت میں عبادت کرنے سے روک دیا ہے۔ آپ روزوں کو دیکھتے ہیں، روزے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، لیکن اسلام کے اندر امتیاز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے، تم سحری کھایا کرو، ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان فرق سحری کرتی ہے، اور فرمایا کہ ما یزال الدین ظاہرا ما اجل الناس والفطر، کہ اس وقت تک دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، اس لیے لأن اليہود والنصارى یؤخرون، یہود و نصارہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا امتیاز قائم رکھنا، اس کو باقی رکھنا، یہ اسلام کے غلبے کی دلیل ہے۔ اگر ہم اپنی عبادات میں، اپنے عقائد میں، اپنے معاملات میں اپنا امتیاز باقی نہیں رکھتے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمارا غالب نہیں ہو سکتا، وہ تو دوسروں کے دین کے اندر ہی داخل ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ اسلام ہے یا کوئی اور دین ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ امتیاز باقی رکھو، افطاری میں جلدی کیا کرو، جب تک تم جلدی افطاری کرو گے اللہ رب العزت اس دین کو غالب رکھیں گے۔ دین غالب کیسے رہے گا؟ جب ہم دین کے عقائد کو، عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے لباس کو، اپنی حجامتوں کو دوسروں سے نمایاں رکھیں گے، فرق کر کے رہیں گے۔ اگر ہم ان جیسے بن گئے تو پھر ہمارا اور ان کا فرق کیا رہے گا؟ پھر ہمارا دین غالب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سورہ صف ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دے کے بھیجا، ایک خاص تہذیب دے کے بھیجا، دین حق دے کے بھیجا ہے، اس لیے کہ آپ تمام دینوں پر اس دین کو غالب کر دیں۔ یہ دین آپ نے کیسے غالب کیا ہے؟ آپ نے اس دین کو، اس کی تعلیمات کو، اس کی عبادات کو، دین کے اخلاق کو دوسرے لوگوں کے اخلاق، ان کی عبادات، ان کے معاملات سے آپ نے الگ رکھا ہے، ان کے ساتھ ملنے نہیں دیا۔ آپ نے
کھانے پینے کے اندر ہی فرق رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرے لوگ وہ تو جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، ہاتھ نہیں دھوتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، تم ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو تاکہ تمہارا یہ کھانا دوسرے لوگوں کے کھانے سے نمایاں ہو جائے، پتہ چل جائے یہ مسلمان کھا رہا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دوسروں کو تعلیم دیتے، تربیت کرتے، صرف بڑوں کے نہیں چھوٹوں کی بھی کرتے۔ یہ کام چھوٹوں کے کرنے والے ہیں، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کی اس طریقے پر تربیت کریں کہ ان کے اندر اسلام کی تعلیمات نمایاں رہیں۔ آج ہماری جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہ نہیں ہے خود مسلمان بن کے رہیں، ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی مسلمان بنا کے رکھیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنی اولادوں اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ایمان کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے بچائیں گے، اپنی اولاد کی تربیت کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، آپ نے ایک مثالی نمونہ پیش کیا ہے۔ آپ کے نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف فرما تھے، انہوں نے ایک صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ان کو روکا، ڈانٹا، ارمی۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا مِنَ الصَّدَقَةِ إِنَّ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، کیا بیٹے یہ کھجور صدقے کی ہے، ہم اہل بیت صدقے کے مال سے کوئی چیز نہیں کھایا کرتے۔ آپ نے ایسے کام سے انہیں منع کر دیا جو ان کے لیے ناجائز تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ انہیں نماز سکھاؤ، 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ، پیار سے سکھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں سختی کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے پڑھاؤ۔ نیک اعمال بھی سکھانے ہیں، برے اعمال سے انہیں روکنا بھی ہے، اس لیے آپ نے انہیں کھجور کھانے سے منع بھی فرمایا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی یہ سنت ہے جو ہم نے اپنانی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اخلاقی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے ستیلے بیٹے ابو سلمہ کے بیٹے، آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ کے بیٹے عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں، چھوٹے بچے تھے، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو اس دوران میں نے اپنا ہاتھ کھانے کے برتن میں گھمانا شروع کر دیا، جیسا کہ عام طور بچے کرتے ہیں کہ کھانے کے برتن میں اس طرح ہاتھ گھماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ کل مما یلیک وکل بیمینک۔ آپ نے انہیں 3 آداب سکھائے، اے بچے، اے بیٹے، کھانا ہو تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، اپنے سامنے سے کھایا کرو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ آپ نے 3 آداب سکھائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا، اسلام کی تعلیمات ان کو سکھانا، اسلام کے آداب و اخلاق سکھانا، یہ سنت نبوی ہے جس کے ہم بھی پابند ہیں۔ جیسا میں نے ذکر کیا پہلے، کافر خود بھی اللہ کا باغی ہے، نافرمان ہے، نیکی کا کام نہیں کرتا بلکہ برے کام کرتا ہے، خواہش کا پجاری ہے اور دوسروں کو نیک کاموں سے روکتا ہے۔ لیکن مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان اپنے اندر پختہ ایمان رکھتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ دین ایسا دین ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس دین کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس دین کے علاوہ، اس شریعت کے علاوہ، اس نظام حیات کے علاوہ اگر کوئی شخص اور نظام لے کے آئے گا
قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کے منہ پہ دے ماریں گے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ فہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام لانا، قبول کرنا یہ ہم پر ضروری اور واجب ہے۔ اس کے بغیر ہماری نجات نہیں، دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی من ہذہ الامۃ یہودی او نصرانی یسمع بی ولم یؤمن بما ارسلت بہ فہو من اہل النار۔ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ جو امت ہے، دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں جن کی طرف میں پیغام لے کے آیا ہوں، ان میں سے کوئی بھی شخص اس کا تعلق کسی یہودی مذہب سے ہو، وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ اور بوذی ہو، جس کو میرا پیغام پہنچ جاتا ہے پھر وہ میرے اس پیغام پر، میری اس شریعت پر ایمان نہیں رکھتا، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے یہ جہنمی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی آدمی اس کو کتنی اہمیت دیتا پھرے، کتنا اس دین سے محبت کرتا پھرے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے اسلام قبول کرنا، اس پر ایمان لانا یہ ہم پر واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں۔ پھر اس کے بعد اس دین کو اپنانا، اس پر عمل کرنا۔ اگر ہم اس دین کو نہیں اپنائیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہے جو دین کے منکر ہیں، دین کے باغی ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل یا رسول اللہ من یابا، قال من اطانی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ سب کے سب جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کر دیا۔ آپ سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے، کہے کہ میں جنت میں نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت فرمانبرداری کر لی وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس آدمی نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے جنت میں جانے سے انکار کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، آپ کی معصیت، آپ کی مخالفت ہے، آپ کی سنتوں کو چھوڑنا ہے، اور آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ کی رفاقت اور جنت تو آپ کی اطاعت فرمانبرداری، آپ کے ساتھ محبت میں ہی حاصل ہوگی۔ لیکن جس کو آپ سے، آپ کی سنت سے، آپ کی شریعت سے، آپ کے دین سے محبت نہیں ہے، ایسا شخص آپ کے ساتھ جنت میں قدم نہیں جا سکتا۔ المرء مع من حبا، آدمی تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت کرے گا۔ جس کی محبت اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، آپ کی سنت سے نہیں ہے، اس کی محبت یہود و نصارہ سے ہے، ہندوؤں سے، سکھوں سے ہے، غیر مسلموں سے ہے، ان کے طور طریقوں سے ہے، ان کے رہن سہن سے ہے، ان کے لباس سے ہے، ان کی حجامتوں سے ہے، تو پھر قیامت والے دن ان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے، اور ان کا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں امتیاز بتایا ہے کہ ہمارا دین تو بڑا امتیاز رکھتا ہے، آپ ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو
آپ نے تہوار بھی تہوار الگ کر دیے۔ مدینہ میں مدینہ والے 2 تہوار مناتے تھے، آپ نے فرمایا کہ ہم نہیں منائیں گے، اللہ نے ہمارے تہوار بھی الگ رکھ دیے ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ آپ ہفتہ اتوار کا روزہ رکھتے تھے، فرمایا کہ ہفتہ اتوار کو یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں، یہ عید کرتے ہیں، یہ عید مناتے ہیں، تو ہم ان کی مخالفت میں ہفتہ اتوار کا روزہ رکھیں گے، اپنا الگ امتیاز رکھیں گے، اپنا الگ شان رکھیں گے، اپنی تہذیب و ثقافت کو قائم رکھیں گے۔ ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، ان کے پیروکار نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، بڑا انوکھا سا۔ آپ نے فرمایا ان هذه من لباس الکفار من ثياب الکفار فلا تلبسها، کہ عبداللہ یہ لباس اتار دے، یہ تو لباس کافروں والا ہے، تو نے لباس کافروں والا اختیار کیا ہے۔ آج جو ہمارے بہت سے مسلمان ایسا لباس پہنے رکھتے ہیں جو کافروں والا لباس ہے، نہ تو وہ ساتر ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی اسلام کا امتیاز اور خوبی نظر آتی ہے، بلکہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے، عریانی اور فحاشی ہے۔ بڑے لوگ بھی یہ طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں۔ آج کل ہم پر ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچا لیں، ان کی مشابہت سے بچا لیں، ورنہ یہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ کوتاہی ہماری اجتماعی طور پر ہے، ہم خود بھی احتیاط نہیں کرتے۔ خاص کر آدمی کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے اس کے معاملات پر، اس کا کاروبار کیسا ہے، حلال حرام کے درمیان فرق کرتا ہے یا کہ نہیں، سودی کاروبار تو نہیں کر رہا، کسی کا مال ہڑپ اور غصب تو نہیں کر رہا، اور عادات رسم و رواج میں پتہ چلتا ہے۔ شادی کے موقع پر پتہ چلتا ہے کتنا مسلمان ہے، کتنا وہ اسلام کی تعلیمات کو باقی رکھے ہوئے ہے، کتنا اپنا امتیاز اس نے مضبوط تھاما ہوا ہے، دوسروں سے مشابہت نہیں کر رہا ہے۔ بچے بھی ان کے ساتھ مشابہت کر رہے ہیں، ڈھول ڈمکے چل رہے ہیں، رقص و سرود ہو رہا ہے، اخلاق کا خوب مظاہرہ ہے، رقص و سرود گانے بجانے یہ عام ہیں، اور پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم نمازی ہیں اور حاجی ہیں اور ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کے ساتھ ان کو اٹھائے گا، وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمانوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ثقافت، وہ کلچر اختیار کرے جو اسلام میں موجود ہے، نہ کہ اہل کتاب اور غیر مسلموں کا۔ آپ نے لباس سے منع کر دیا، حجامت سے روک دیا، نہار صلی اللہ علیہ وسلم علی القضی، آپ نے فرمایا کہ کافروں کی مشابہت اختیار نہ کرو، اپنے بالوں کے ایسے ڈیزائن نہ بناؤ کہ سر کا کچھ حصہ کاٹ لو اور کچھ حصہ باقی رکھ لو۔ عجیب قسم کے بال آج نظر آتے ہیں، جوانوں کے بھی ہیں، مردوں کے ہیں، عورتوں کے ہیں۔ غیر مسلموں سے مشابہت کو انہوں نے ویسے افتخار بنا رکھا ہے کہ ہماری دنیا کی کامیابی ان کی تقلید میں ہے، ان کی مشابہت میں ہے، ان کے طور طریقوں میں ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے، اس کو غالب کرنا ہے، تو آپ خود اس کی تعلیمات کے پابند ہو جائیں، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو پابند کریں، اپنے خاندان کو اس کا پابند بنا دیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی جہاں تک آپ کا سر و سوکھ چل سکتا ہے ان لوگوں کو اللہ اس کے رسول کا پیغام سنائیں، اسلام کی تعلیمات سے ان کو آگاہ فرمائیں اور غیروں کی تقلید سے ان کو بچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، یہ مسلمان کا امتیاز ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم تو بہترین امت ہو، سب امتوں سے افضل امت،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ اس طرح بیان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم 70 امتیں مکمل کرنے والے ہو۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو لوگ بھیجے ہیں وہ 70 امتیں ہیں، اور 70ویں امت تم ہو، 70 امتوں کو تم مکمل کرنے والے ہو۔ لیکن تمہارا اور ان کا امتیاز کیا ہے؟ افضلھا و اکرمھا، تم سب سے افضل ہو، سب سے زیادہ عزت والے ہو، سب سے زیادہ شان والے ہو۔ اور یہ شان کس بنیاد پر ملے گا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین افضل امت اس بنیاد پر ہو، اس ذمہ داری کی ادائیگی پر ہو، اس مشن کی تکمیل پر ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ تمہارا امتیاز ہے۔ اگر تم نے اپنا یہ امتیاز ختم کر دیا تو پھر تم بہترین امت کہلانے کے حقدار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت اس طرح فرمائی، آپ نے فرمایا کہ وَسَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ لَهُمْ أَجْرُ مِثْلِ أَوَّلِهِمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتَنِ۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت کے آخر میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کا اجر، جن کا ثواب اتنا ہوگا جتنا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اسلام لانے والوں کو عطا کیا ہے، اتنا ثواب ہوگا۔ لیکن یہ جو قوم جن کو اللہ اتنا عظیم ثواب نصیب فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے، ان کی خوبیاں کیا ہیں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور فتنے والے لوگوں کے ساتھ یہ لڑائی جاری رکھتے ہیں، ان سے لڑتے رہتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ان کی سازش سے ناکام بناتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرتے رہتے ہیں، ان کے پروگرام ناکام کرنے کی بھرپور کوشش اور سعی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کا امتیاز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ امتیاز دیا ہے۔ ایمان ہمارا امتیاز ہے، نیک اعمال ہمارا امتیاز ہیں، اور دعوت اسلام یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم نے یہ پیغام جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دوسروں سے امتیاز دیا ہے، شان دیا ہے، ہم نے یہ پیغام دوسروں کو بھی سنانا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے ہاں قیامت والے دن سوال ہوگا کہ تو نے ذمہ داری اپنی پوری کی تھی۔ اصل ذمہ داری تو ہماری یہ ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی نعمتیں جن کو شمار میں نہیں لاتے، اللہ نے ان کا بھی ہم سے حساب دینا ہے۔ اللہ حساب لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو حیثم انصاری کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، باغ میں سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں، تازہ کھجوریں کھاتے ہیں اور ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اور آپ فارغ ہو کے ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر عمر، اللہ کی نعمتیں تم نے کھا لی ہیں، یاد رکھنا یہ بھی ان نعمتوں میں شامل ہیں جن نعمتوں کے بارے میں قیامت والے دن اللہ تم سے سوال کرے گا۔ تم نے نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا تھا، حق ادا کیا تھا؟ یہ نعمتیں وہ ہے، کھانے پینے کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں تو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں آزاد دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان ہیں، سونگھنے کے لیے ناک ہے، بولنے کے لیے زبان ہے، چیزوں کو پکڑنے چھونے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں۔ اتنی بڑی نعمتیں، کسی سے ایک نعمت چھن جائے وہ اس نعمت کو لٹا نہیں سکتا۔ بعض اہل علم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ یونانی تاجر بڑا کروڑ پتی تھا، کروڑ پتی، دنیا کا امیر ترین آدمی۔ اللہ نے اس کو بیماری یہ لگا دی، اس کی پلکیں نیچے گر گئیں، اوپر نہیں اٹھ رہی تھی۔ ڈاکٹر اپنی ساری کوشش کر بیٹھے، علاج معالجہ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے آزما لیا، لیکن یہ پلکیں اوپر نہیں اٹھتی تھیں۔ دن کے وقت
اوپر ٹیب لگائی جاتی تھی، رات کو کھولی جاتی تاکہ وہ آرام کر سکے، حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا، کسی سے پوچھا دنیا کے اندر بڑا تو امیر ترین تھا، دنیا کی ہر نعمت تیرے پاس تھی، کوئی ایسی تیرے دل میں خواہش ہو، خواہش باقی رہ گئی ہو تو وہ ذرا بیان کر دے۔ کہنے لگا میری خواہش یہ ہے ایک دفعہ میں اپنی پلکوں کو اوپر اٹھا سکوں، یہ میری خواہش ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ اگر یہ تیری خواہش پوری ہو جاتی ہے تو پھر تو جو خواہش پوری کر دے اس کو انعام میں کیا دے گا؟ کہنے لگا کہ میں اپنی ساری دولت اسے دے دوں گا۔ ساری دولت صرف ایک پلک کی خاطر دینے کے لیے تیار تھا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے، جب چھن جاتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے یہ کتنی قیمتی ہے۔ ان کا ہم اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اعضاء اس لیے دیے ہیں تاکہ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تو نعمتیں ہیں، جسم کی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی نعمتیں ہیں۔ ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جس کا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ یہ باقی دنیا کی نعمتیں تو ہمیں اگر مل جائیں دنیا میں ہم فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یہ نعمتیں آخرت میں کچھ کام نہیں آ سکتی۔ لیکن وہ دین کی نعمت، اسلام کی نعمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت کی نعمت، یہ ایسی نعمت ہے نہ صرف دنیا کی کامیابی کی ضامن ہے بلکہ ہمیں یہ آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت دیتی ہے۔ اس لیے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بھی بتائے ہیں، بہت سے طریقے ہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے۔ زبان سے انسان شکر ادا کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، اپنے جسم کے اعضاء سے اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیسے شکر ادا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 اعضاء ہیں، ان کا شکر انسان کو روزانہ ادا کرنا چاہیے۔ کیسے ادا کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ دن میں اتنی بار پڑھے کہ 360 اعضاء کا حق ادا ہو جائے۔ اگر نہ کر سکے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر نہیں کر سکتا تو پھر بازار میں پڑے ہوئے پتھر کو ہی دور کر دے، کوئی کانٹا اٹھا دے، تکلیف دہ چیز لوگوں سے دور ہٹا دے، اس کی وجہ سے بھی یہ اعضاء کا حق ادا ہو جائے گا، شکریہ ادا ہو جائے گا۔ جو یہ بھی نہیں کر سکتا، آج فرمایا کسی کو نیکی کا حکم دے دے اور کسی کو برائی سے روک دے، اللہ رب العزت ان اعمال کو بھی، ان جوڑوں کے شکریہ کا اللہ رب العزت بدلہ بنا دیں گے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی انسان کے اعضاء کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ بے شمار اعمال ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نیکی کے کام بھی کرتا جا، برائی سے بھی رکتا جا۔ ابو ہریرہ کو آپ وصیت فرما رہے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وصیت فرمائی اگر تو سب سے بڑا عابد بننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لے، حرام چیزوں سے تو بچا لے، اللہ سب سے بڑا عابد بنا دے گا۔ اللہ نے جتنا مال دیا ہے اس پر تو اکتفا کر لے، صبر کر لے، قناعت کر لے، اللہ سب سے بڑا غنی بنا دے گا۔ پڑوسیوں سے اس نے سلوک شروع کر دے، اللہ سب سے بڑا مومن بنا دے گا۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا شروع کر دے، اللہ تجھے پکا سچا مسلمان بنا دے گا۔ اس طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ مسلمان جو صحیح ایمان رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنے دین کو باقی رکھتا ہے، اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرتا ہے، گھر والوں کے اہل و عیال کی اصلاح کرتا ہے، پھر محلے کی طرف جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، آپ کی زبان پر بڑی تاثیر تھی۔ اس کا ایک سبب جو ہے یہ بھی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشان ہو کے گھر چلے گئے، کہا کہ زملونی زملونی، کہ میرے اوپر کمبل اوڑھ دو، مجھے بخار ہو گیا ہے، مجھے جان کا خطرہ ہے۔ آپ یعنی حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اللہ رب العزت کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کس لیے؟ انک لتصل الرحم، آپ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ وتکسب الکلہ، جو بوجھ تلے دب جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، اس پر کوئی چٹی پڑ جاتی ہے، آپ اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ وتکسب المعدومہ، جس کا کوئی کاروبار نہیں، آپ اس کے لیے سہارا بن جاتے ہیں، اس کو کاروبار چلا دیتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں۔ وہ تعین علی نوائب الحق، آپ حق کے لیے آنے والی مشکلات میں تعاون کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے وتصدق الحدیث، سچ بولتے ہیں۔ وتؤدی الامانۃ، آپ امانت ادا کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں بیان فرمائیں، فرمایا کہ آپ کے اندر اتنی خوبیاں موجود ہیں، جس آدمی کے اندر اتنی خوبیاں ہوں اللہ رب العزت کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی لوگوں کو دین سکھانا چاہتا ہے، دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اسے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو اپنا کریکٹر اور کردار ان کے سامنے پیش کرے، اور دوسرا خدمت خلق کا طریقہ اختیار کرے۔ یہ جو صفات بیان کی ہیں، ان میں یہی دو چیزیں اہم ہیں، ایک خدمت خلق ہے اور دوسرا اپنا اخلاق اور کردار ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا نا، کافر میں پابندی لگا دی تھی، پابندی لگا دی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر کریں، بیٹھ کر آپ عبادت کریں، ذکر کریں، جو چاہتے ہیں کریں، لیکن باہر نہیں نکلنا۔ اگر باہر نکلیں گے تو ہمارے بچے اور عورتیں سن کر خراب ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک قرآن سننے والا جو ہے وہ بے دین ہو جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کو ماننے والا وہ بے دین ہو جاتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر تو ایسا کرتے رہے، لیکن خیال آیا کہ میرے ایمان کا، میرے عمل کا کیا فائدہ جب یہ میرا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا پیغام جب تک دوسروں تک نہیں پہنچتا تو پھر میری اس عبادت کا کیا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اپنے گھر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، باہر گھر کے سامنے سین میں بیٹھ گئے، بیٹھ کے نماز شروع کر دی، قرآن شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ ایسا جو ہے وہ اپنا کردار پیش کیا، ایسی اپنی خشوع خضوع والی عبادت پیش کی کہ دیکھ کر بچے اور عورتیں وہاں جمع ہونے لگے۔ وہ کھڑے ہو گیا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو اپنا عمل ہے، اس کا خشوع خضوع، اس کی عبادت، اس کی دعا، اس کا گڑگڑانا، اس کے بڑے اثرات ہیں۔ بچے عورتیں جمع شروع، اس لیے مشرکین نے دوبارہ پھر احتجاج کر دیا۔ جس نے ان کی ضمانت دی تھی، ابن دغنہ نامی شخص تھا، اس کو کہہ دیا کہ تو نے ضمانت دی تھی، یہ باہر نہیں نکلے گا، جو کچھ کرنا ہے اپنے گھر کے اندر کرے گا۔ لیکن اس نے وہی کام شروع کر دیا جیسے روکا تھا، لہٰذا اب آپ اپنی امان واپس لے لیں اور اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن دغنہ کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امان اپنے پاس رکھیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، ایسی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے جو ضمانت دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ چھوڑ دیا۔ ایک مومن جو ہے وہ بڑا بھاری ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ کافر تو درندوں کی طرح ہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن موٹا تازہ کافر آئے گا، اللہ رب العزت اتنا اس کو ہلکا کر دیں گے کہ اس کا وزن ایک مچھر کے بار کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت والے دن ہم ان کے وزن ہی نہیں قائم کریں گے۔
کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لیکن ایک سچا مسلمان، دین کا پابند، دین کی تعلیمات کو اپنانے والا، دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے والا کتنا بھاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی مجلس میں ایک آدمی گزرتے ہوئے دیکھا، اور ایک آدمی آپ کی مجلس میں موجود تھا، اس سے فرمایا کہ یہ آدمی کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ آدمی بڑا امیر کبیر ہے، کسی کو شادی کے لیے پیغام دے دے تو رد نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو سفارش رد نہ کرے، بڑی اس کی عزت ہے، بڑا احترام ہے، اس کی بڑی ٹھاٹھ باٹھ ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا آدمی گزرا جو بیچارہ غریب تھا لیکن پکا سچا مسلمان تھا۔ آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تو بڑا حقیر سا آدمی ہے، چھوٹا سا آدمی، اگر یہ کسی کو نکاح کے لیے پیغام دے تو کوئی بھی قبول نہ کرے، سفارش کرے تو کوئی سفارش اس کی قبول نہ کرے، اس کی بات مانی نہ جائے۔ اتنا اس نے یہ فرق بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کیا، فرمایا کہ یہ بات سن، تو نے جس کی بڑی شان بیان کی ہے، مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، ایسے لوگوں سے پوری زمین بھر جائے، پوری زمین ایسے لوگوں سے بھر جائے، زمین کے اندر ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں، یہ شخص جس کو تو غریب فقیر کہہ رہا ہے، اس ایک کا سارے کے سارے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہاں مومن کی اتنی قیمت ہے۔ ایک اور مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں اسی بھی چیز کا بیان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ نے بڑا شان دیا، فقہائے صحابہ میں شمار ہوتے تھے، بڑے قدیم الاسلام ہیں، شروع میں اسلام لانے والے لوگوں میں شامل ہیں، بڑے بیچارے غریب مسکین تھے، غریب صحابہ میں تھے، کمزور تھے جسم کے لحاظ سے۔ خود بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں ایک درخت سے مسواک توڑ رہا تھا، ہوا چل رہی تھی، مسواک توڑتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو میری چادر بھی اوپر تھی، پنڈلیاں ننگی ہو رہی تھیں، صحابہ کرام میری پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ اس لیے ہنس رہے تھے کہ دیکھو عبداللہ بن مسعود کی کتنی بریک بریک پنڈلیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو آپ سے کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریک اور پتلی چھوٹی پنڈلیوں کی بنیاد پر صحابہ کرام بطور مذاق ہنس رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ میرے ساتھیوں صحابہ یاد رکھو اللہ کے ہاں بندے کے وزن کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی مال و دولت وزن کی قیمت نہیں ہے، کسی کی ٹھاٹھ باٹھ، کسی کے مال، کسی کی عزت، حکومت کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا تو اللہ کے ہاں اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرمان برداری نہیں ہے، کوئی وزن نہیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت والے دن جب تولا جائے گا، مومنوں کو بھی تولا جائے گا، مومنوں کے اعمال تولے جائیں گے، مومنوں کے اعمال نامے تولے جائیں گے، فرمایا کہ جب انہیں تولا جائے گا اللہ رب العزت ان کی پنڈلیوں کا اتنا وزن بنا دیں گے جو احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ ایک مومن کا وزن ہے اللہ رب العزت کے میزان میں، اللہ کے ترازو میں، یہ ایک مومن کا وزن ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں اپنا وزن بنانے کے لیے قیامت والے دن اللہ کی جنت کے حصول کے لیے، نبی اور وسلم کی رفاقت کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔